اطاعت میں شرک. اطاعت میں شرک آج کی تاریخ میں اطاعت میں شرک کا ایک ریلا چلا آ رہا ہے. لوگوں میں, بہت سارے لوگوں میں بھر بھر کر یہ شرک پایا جاتا ہے. کیا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 سے اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا رب بنا لیا, اللہ کے علاوہ ان کو اپنا رب بنا لیا ہے نا. تو آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الله الا ليعبدوا الها واحدا. فرمایا کہ اور اسی طریقے سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ مسیح جنہیں ہم اور آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کو بھی انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. مریم کو بھی معبود بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کیا, اپنا معبود بنایا, اور اپنے عالموں کو بھی کیا کیا, اپنا معبود بنایا. دیکھیے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اپنے علماء کو معبود کب بنایا؟ ہم نے اپنے علماء کی پرستش نہیں کی, ان کے آگے ہم نہیں جھکے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم ایسا نہیں کرتے تھے کہ جب تمہارے علماء کسی چیز کو حلال کہتے تو تم اسے حلال سمجھتے تھے, اور جب وہ کسی شے کو حرام کہتے تو تم اس کو حرام سمجھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول بالکل ایسا ہی تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایسا ہی تھا تو حلال و حرام کا اختیار کس کو ہے؟ دین سازی ہے. یہ حلت و حرمت کیا ہے بھائی؟ یہ دین سازی ہے, اور دین سازی کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو. ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ نے کیا فرمایا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے اللہ کے رسول آپ اس چیز کو حلال, جو چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے, آپ اس کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت سازی کا اختیار اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا. آپ کہو گے نبی کو بھی نہیں دیا, ہاں بالکل. کیوں؟ اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک. نبی کی ذمہ داری شریعت سازی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی شریعت کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے. کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کو دنیا والوں تک, انسانوں تک پہنچانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب اللہ کے رسول کسی چیز کو کہہ دے کہ میں, اچھا اللہ کے رسول نے حرام بالکل نہیں کہا تھا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ اب میری امت کے اوپر کیا ہے, شہد حرام ہے, بلکہ آپ نے صرف کہا تھا اب میں نہیں پیوں گا. یعنی کلی طور پر آپ نے اجتناب کا فیصلہ کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ آپ اس کو حرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیوں ایسا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ جب نبی کسی چیز کو اختیار کرتے ہوئے چھوڑ دے, باقاعدہ طور پر کلی طور پر چھوڑ دے, اور امت کو حکم بھی نہ دے ساتھ ہی ساتھ کہ بھائی میں نہیں کر رہا ہوں لیکن تم کرو, تو ایسی صورت میں امت بھی کیا سمجھے گی کہ اللہ کے رسول جب نہیں لے رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے, حرام ہے. نبی کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے نا بھائی. ہاں اللہ کے رسول اگر اسپیشلی یہ بات کہہ دیں کہ میں نہیں شہد پی رہا ہوں, آپ لوگ چاہو تو پیو, نہ ہو تو نہ پی. جیسا کہ گو کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے کراہیت ہوتی ہے, تم چاہو تو کھاؤ, مجھے کراہیت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں بالکل نہیں کھاؤں گا, بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے کراہیت ہوتی ہے. تو کراہیت کی بنیاد پہ ترک کرنا الگ شے ہے, لیکن کوئی کراہیت نہیں. اللہ کے رسول کی محبوب غذا میں سے یہ بھی چیز شامل تھی شہد, لیکن اللہ کے رسول نے بیویوں کے کہنے پہ, ان کے بعض باتوں کی بنیاد پہ آپ نے کیا کیا, شہد کو ترک کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا آپ حرام کیسے کر سکتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کہا ہے. سمجھ میں آئی؟ یعنی ترک کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے, یا تو عدم دستیابی ہونی چاہیے یا کراہیت ہونی چاہیے. جیسے اللہ کے رسول کچا لہسن استعمال نہیں کرتے تھے, کچا پیاز اللہ کے رسول نہیں استعمال کرتے تھے. کیوں؟ کراہیت تھی. اللہ کے رسول کی طبیعت کو, آپ کی نفیس طبیعت کو یہ چیز بات ہی نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں لہسن اور پیاز, کچا لہسن یا کچا پیاز نہیں کھاؤں گا, یہ الگ چیز ہے, میری طبیعت نہیں, میں یہ چیز بات ہی نہیں, یہ الگ چیز ہے. آگے دیکھتے ہیں اطاعت میں شرک. تو آج دیکھیے
لوگوں نے کیا یہی کیا ہے؟ آج بے شمار لوگ، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا اور نہ لینا چاہتا ہوں، آپ سمجھدار لوگ، بے شمار لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہو، مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، آپ احادیث پیش کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، آپ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ صحیح بھی ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن ہمارے علماء، ہمارے امام، ہمارے پیر، ہمارے مرشد یہ نہیں کہتے۔ کیا یہ الہ بنانا نہیں ہے علماء کو؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کب پابند کیا کسی امام کے؟ کب؟ وہ کون سی تاریخ تھی؟ وہ کون سی صدی تھی؟ کس صحابی کے ذریعے سے وہ روایت پہنچی ہم تک اور آپ تک کہ ہمیں اور آپ کو فلاں امام، فلاں قائد، فلاں عالم، فلاں فقیہ، فلاں مفسر یا فلاں محدث کا ایک طریقے سے مقلد بنا دیا ہے؟ ایسی روایت ہمیں اور آپ کو کب پہنچی؟ دیکھیے، علماء کے اجتہاد پہ اعتماد کرنا الگ بات ہے، علماء کی تقلید کرنا الگ شے ہے۔ علماء کے اجتہاد پہ عمل کرنا کیوں الگ چیز ہے؟ کیونکہ علماء علوم شریعت میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ہے نا؟ جب وہ دلائل کا تجزیہ کریں گے، کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تو ہم ان کے اجتہاد پہ اعتماد کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو باتیں رکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان دلائل سے استنباط کیا ہے۔ اجتہاد کن مسائل میں؟ جہاں پہ واضح دلائل موجود نہ ہو، ان مسائل میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پر دلیل موجود ہو لیکن اس کے برخلاف اب اجتہاد کیے جا رہے ہیں۔ اب علماء کا اجتہاد قابل قبول نہیں ہوگا، ان کے اجتہاد پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سمجھیے، میں اس کی مزید تفصیلات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکوں گا، وقت میرے سامنے کم ہے۔